مضمون ہے زبور 103 اس کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کرے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. وہ تیرے سب پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سن اور سمجھ جائیں تو اس کی برکت. یہ زبور داؤد نے لکھا اور داؤد جو ہے اس میں ایک بڑی خاص بات ہم تک پہنچاتا ہے اور یہ خاص بات ہم پڑھتے بھی ہیں, شاید کبھی کبھی سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن آج ہم اس کو بڑے گہرے میں دیکھتے ہیں کہ داؤد اور خدا کا کلام ان سے کیا بات کرتا ہے. شروع ہوتی ہے بات, داؤد کہتا ہے اے میری جان. داؤد شروع کر رہے ہیں ہم سے اے میری جان. اس کا کیا مطلب ہے اے میری جان؟ دیکھیں اس کو میں تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے سے بولتا ہوں, لیکن ہم لوگ انسان ایک چیز میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ماہر اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کئی بھی بات جو ہے نا, جو ہم اپنی بات دوسروں کو کہتے ہیں وہ فوراً بھول جاتے ہیں اور دوسروں نے جو باتیں ہم سے کی ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑی یاد رہتی ہیں. ہم بڑے ماہر لوگ ہیں. اگر کوئی دوسرا میرے خلاف بات کر رہا ہے تو مجھے وہ صدیوں تک یاد رہے گی. اگر اس نے کوئی میرے خلاف بات کر دی ہے, کوئی رشتے دار ہے, ناطے دار ہے, انہوں نے کوئی بات کر دی مجھے صدیوں تک, بلکہ اپنے بچوں کو بتا کے جائیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا. لیکن اگر ہم کوئی بات اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ تو اگلے لمحے میں بھول جاتے ہیں. اچھا ہے بھی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. یہ بڑی انسان کی بڑی خاصیت ہے. جو کچھ ہم نے کہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. جو کچھ دوسرے کرتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتا ہے. اب اسی فارمولے کو آپ روحانی عالم میں ڈال کے دیکھیں. ہمیں وہ بڑا کچھ یاد ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے, بڑا یاد ہے, پر کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے یسوع کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو ہم کرنا بھی چاہتے اور کرتے بھی ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں. یسوع کو داؤد سکھانا چاہ رہا ہے کہ یسوع کو اور کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ کا ایک تھینک یو چاہیے. کیا دے سکتے ہیں ہم یسوع؟ سارا کچھ اسی کا ہی ہے, لیکن ہم ایک تھینک یو تو کر سکتے ہیں نا. ہمارے سامنے کوئی شخص آتا ہے, بڑا کام کرتا ہے, ہم فوراً اس کو تھینک یو کرتے ہیں. یہاں پر داؤد ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ تھینک یو کہنا سیکھیں. یسوع کو تھینک یو کہنا سیکھیں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. اب داؤد یہاں پر ایک خاص چیز سے مخاطب ہے اور یہ جو پہلی 3 لفظ ہے لکھا ہے اے میری جان. تو انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا بنا ہوا ہے, روح, بدن اور جان کا. انسان کتنی چیزوں کا بنا ہے؟ روح, بدن, 3 چیزوں کا یہ ملاپ ہے. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تبھی تو انسان کی جان ہوتا ہے. روح, بدن, جان, 3 چیزیں. اور یہ داؤد کو بڑے اس طرح سے پڑھا. اچھا چلیے اس بات کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے جو 3 والنٹیئر مل سکتے ہیں, 3 لوگ یہاں پہ اسٹیج 3 لوگ آ رہے ہیں, کوئی بھی ہینڈوں میں سے کوئی بھی 3 لوگ جو یہاں پہ چلیں گے, 3 لوگ. تھینک یو. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ داؤد کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ داؤد ہم سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے. اوکے, سو داؤد یہ کہہ رہا ہے اے میری جان. آئیے اچھا, اب آپ کا کوئی بھی نام ہے, جیسے میرا نام آشر ہے, ٹھیک ہے, آشر ہے. آشر کے 3 حصے ہیں. یہ والی جو ہے یہ روح, یہ والی بدن, یہ ہے جان.
ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا بدل لیتے ہیں, جان کو کر دیتے ہیں, بدن کو کر دیتے ہیں. یہ روح ہے, یہ جان ہے, اور یہ بدن ہے. اچھا آپ اپنا مستقبل کر لیجیے, آپ اپنا مستقبل کر لیجیے, آپ پر آگے. اب روح اور بدن جو ہے ان کا اپنا اپنا مقام ہے, لیکن جان بیچ میں ہے. کس کے بیچ میں؟ روح کے اور بدن کے بیچ میں کیا ہے؟ جان ہے, جس نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. روح کہاں سے آئی؟ انسان کی روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی. خدا کا دم ہے. روح کیا ہے؟ خدا کا دم ہے. تو دم جب نکل جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ خدا کے پاس واپس چلا جائے گا. یہ بدن ہے. بدن کہاں سے آیا؟ مٹی. کہاں چلا جائے گا؟ تو یہ جان ہے, یہ کہاں جائے گی؟ یہ کہاں جائے گی؟ کیا یہ روح کے ساتھ جائے گی یا یہ بدن کے ساتھ جائے گی؟ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بھی دو حصے ہیں جان کے. اور داؤد کہتا ہے اے میری جان, اے میری روح نہیں کہتا, اے میری بدن نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ اے میری جان. تو وہ اپنی جان سے مخاطب ہے, یہ کسی اور سے مخاطب نہیں, وہ اپنے اندر ہی اپنے آپ سے مخاطب ہے. یعنی آپ اپنے اندر جان سکتے ہیں. یہ جو جان ہے اس کے تعلق سے بائبل اور بہت کچھ بتاتی ہے. پہلی بات ادھر نہیں ہے. ابھی پہلی بات سمجھیں گے کہ نئے عہدنامے میں یہ پولس رسول ہمیں جان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ باطنی انسانیت اور ظاہری انسانیت. ایک روحانی انسانیت جو روح ہے, جو جان ہے وہ باطنی انسانیت ہے, اور بدن جو ہے وہ ظاہری انسانیت ہے. میرے پیچھے کہیے گا, روح جو ہے وہ روحانی انسانیت, جان جو ہے وہ باطنی انسانیت یعنی پوشیدہ, اور بدن جو ہے وہ ظاہری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو کچھ آپ بدن میں کرتے ہیں وہ تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. جو کچھ آپ بدن میں کرتے ہیں وہ سب کو نظر آ جاتا ہے, پر جو کچھ آپ علیحدہ پوشیدگی میں کرتے ہیں وہ صرف اس جان کو پتا ہے. جو کچھ آپ علیحدہ پوشیدگی میں کچھ غلط سوچا ہے, کچھ غلط کیا ہے, وہ سب جان کو پتا ہے, وہ آپ کے اندر ہے. سو جان کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ کی ول, مائنڈ, ایموشن یعنی آپ کی مرضی, آپ کا ذہن اور آپ کے احساسات, یہ سب جان میں ہوتے ہیں, بدن میں نہیں ہوتے, نہ روح میں ہوتے. کب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ کی مرضی, آپ کا ذہن اور آپ کے احساسات, وہ سب جان میں. جب آپ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں عرض کر رہا چرچ جانے کو, تو وہ آپ کا بدن نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ آپ کی جان کہہ رہی ہوتی. روح تو پوچھتے ہیں, روح تو کہتی ہے کہ جاؤ, روح تو کہتی ہے کہ چلو چرچ چلے, لیکن آپ کی جان ہوتی ہے آج گرمی پڑی ہے, اور بدن کو سمجھا رہی ہوتی ہے پسینہ پڑا ہے. جان جو ہے سردی پڑی ہے, ہیٹر لگیں گے وہاں پہ کون سے ہیٹر لگے ہوئے ہیں. یہ جان ہے جس کے اندر مرضی ہے, اور یہی سمجھاتی ہے. سو یہاں پر داؤد کہتا ہے آ کر باطنی انسانیت میں, رومیو کے خط اس کے ساتھ میں بات کی 22 آیت میں لکھا ہے کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن ظاہری طور پر میں اس کو ظاہر نہیں کرتا. اور ظاہری انسانیت کے لیے کہتا ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے, بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے آپ عمر میں بڑھتے ہیں ویسے ویسے آپ کے بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ کی ظاہری خوبصورتی ختم ہوتی جاتی ہے, لیکن جان جو ہے وہ اگر تازہ دم رہے تو آپ کی روح تازہ دم رہتی ہے. آمین. سو ہمیں اپنی جان کی فکر کرنی ہے. داؤد کہتا ہے اے میری جان, خدا کو مبارک ہے. اس جان میں 3 چیزیں بائبل کہتی ہے. بدن کا جو جان ہے وہ خون کے اندر ہے, اور خون کی روانی رہتی ہے تو جان رہتی ہے. تو آپ کے مرضی, آپ کا ذہن, آپ کے احساسات جان کے اندر رہتے ہیں. اگر یہ جان پیٹ میں سے نکل جائے آگے آ تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا؟ بدن چلا گیا مٹی میں, روح چلی گئی, تو آپ کے پاس بچا کیا؟ آپ کی صرف جان ہے. اسی لیے آپ کی مرضی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. خدا آپ کی مرضی کے برخلاف تو کام کرتا بھی نہیں ہے. وہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے روحانی زندگی پسند کر لیں, وہ آپ کو مرضی دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دنیاوی زندگی پسند کر لیں. یہ آپ کی مرضی ہے. It is all your will. آپ کی مرضی
کو مبارک ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ آپ میں کیا ہے؟ مجھ میں کیا ہے؟ ایک تو جان ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، ٹوٹے ہوئے جذبات ہیں، ٹوٹی ہوئی زندگی ہے، اور منفی الفاظ ہیں، منفی خیال ہیں، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم چاہے جتنے بھی اچھے بننا چاہیں، ہمارا دل دوسروں کی باتوں سے ٹوٹ ہی جاتا ہے، ہمارے خیالات ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے جذبات، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو داؤد کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے، جو کچھ بھی ٹوٹا ہوا مجھ میں ہے، وہ اس کے قدوس نام کو مبارک کرے۔ اچھا ایک میں بات آپ کو بتاتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، جب پانی اتنا میسر نہیں ہوتا تھا اور ماشکی ہوا کرتے تھے، وہ مشکے بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص تھا، اس کا گھر ایک اونچے مقام پر تھا، اور اس کو نیچے اتر کر باولی کہہ لیں یا فرما کہہ لیں، ادھر سے اتر کر پانی بھرتا تھا اور پانی بھر کے اوپر اپنے گھر پہ لے کے جاتا۔ اس شخص کے پاس 2 برتن تھے مٹی کے، اور اتنے بڑے برتن تھے کہ اس کو ایک بانس جو ہے وہ اپنے گدے پہ رکھنا پڑتا تھا، اور ایک طرف ایک مٹی کا برتن اور دوسری طرف دوسری مٹی کا برتن رکھ کر وہ نیچے اترتا، اور نیچے اتر کے وہ دونوں کو بھرتا تھا اور بھر کر پھر اوپر لے کر جاتا تھا۔ جب وہ بھر کر واپس لے کے جاتا تھا تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ خالی ہو جاتا تھا اور دوسرا جو ہے بھرا رہتا۔ جو خالی ہو جاتا تھا اس کو وہ بدلتا نہیں تھا، وہ رکھتا تھا، ایک خالی پورا بالکل خالی ہو جاتا تھا اور دوسرا بھرا رہتا تھا۔ وہ خالی کیوں ہوتا تھا؟ وہ خالی اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک سوراخ تھا، پانی اس میں ٹھہرتا نہیں، لیکن وہ اس کو بھرتا ضرور تھا، بھر کے لے کر آتا تھا اپنے گھر میں، اور ہمیشہ ایسی کرتا تھا، وہ محنت کرتا تھا۔ جو بھرا ہوا برتن ہوتا تھا وہ خالی برتن کو ہمیشہ لام کرتا، وہ کہتا تھا کہ میں مالک مجھ سے بہت پیار کرتا، کیونکہ میں اس کا ایک بھرا ہوا برتن، تجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، تو خالی کر دیتا، تو اس کے گھر والوں کے لیے بے فائدہ ہے، تو اس کے گھرانے کے لیے بے فائدہ ہے۔ مالک نے تجھے رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ میرا بیلنس جو ہے وہ برابر رکھے، اور جس کے سوراخ ہوا ہوا تھا برتن کے اندر، وہ ہمیشہ اس بات کے خیال میں رہتا تھا کہ ہاں میرے کے اندر تو کمی ہے، مجھے تو مالک پیار نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں اس نے رکھا ہوا۔ ایک دن اس برتن نے پلٹ کر اپنے مالک کو کہا کہ تم نے مجھے کیوں رکھا ہوا، تو مجھے نکال کیوں نہیں دیتا، میری جگہ کوئی اور نیا برتن لے کر آ تاکہ تجھے فائدہ ہو، تیرے گھر کو فائدہ ہو، پانی تجھے پورا مل سکے۔ تو اس کے مالک نے کہا میں اس کا جواب تجھے اس طرح سے دوں گا کہ آج جب میں نیچے اتروں گا تو تم نے اپنے اس سوراخ سے جو تیرے میں ہے نیچے نگاہ کرنی ہے، اور پھر جب میں اوپر آؤں گا پھر تم نے نگاہ کرنی ہے، اور جب میں گھر آؤں گا تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ تو جب وہ اوپر سے نیچے اتر رہا تھا تو اس نے جو برتن تھا اس نے اپنے سوراخ میں سے نیچے نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک بڑی بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اور وہ اترتا آ رہا اور دیکھتا آ رہا، اور پھر اس کے مالک نے پانی بھرا اور پانی بھر کے اوپر چڑھنے لگا، تو جیسی وہ گھوما تو اس کی سائڈ بدل گئی، اور اس نے برتن نے پھر نگاہ کی نیچے اوپر چڑھتے وقت اس کے اوپر اس کو نظر آیا کہ بڑی ہریالی تھی، اس کے نیچے بڑے پودے لگے ہوئے تھے، پھول تھے، پتے تھے، اور وہ اوپر آیا، اوپر جیسی آیا تو خالی ہو گیا۔ اس کے مالک نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا کیا دیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے جاتے تو بنجر دیکھا اور آتے وقت ہریالی دیکھی۔ اس کے مالک نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ ہریالی تیرے ٹوٹنے کی وجہ سے ہے، جو ٹوٹا تھا تو پانی ملا تھا، بڑا برتن یہ کبھی نہیں دے سکتا، نہ وہ چھلکتا ہے نہ وہ سیراب کرتا ہے، ٹوٹا برتن میرے کام کا ہے کیونکہ وہ میری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں آپ مالک کے ہاتھ میں
مبارک کہے. آج دوسری آیت کے حصے میں ہم جب اتریں گے تو ایک اور بات ریپیٹ ہوگی نظر آتی ہے. وہ پہلی بات کو پھر کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے. وہ جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ چھوڑ نہیں رہا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے اختیار میں صرف میری جان ہے اور میرے اختیار میں کچھ. بدن نے تو جانا ہے اپنے وقت میں مٹی میں, اور روح نے اپنے وقت میں چلے جانا ہے. میرے اختیار میں میری مرضی ہے, میرے اختیار میں میرے احساسات ہیں, اور میں ان کو جانے نہیں دوں گا. وہ میرے پاس ہے. میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں. آپ جانتے ہیں نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت اور برکت میں کیا فرق ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہم نعمت اور برکت کو کٹھے سمجھ لیتے ہیں. نعمت ایک فرق چیز ہے, برکت ایک فرق چیز ہے. نعمت وہ ہر وہ چیز جو خدا آپ کی طرف سے آپ کو ملی ہے اس کو نعمت کہتے ہیں. میرے پیچھے کہیے گا, ہر وہ چیز جو مجھے خدا آپ سے ملی ہے وہ نعمت. آپ کو زندگی ملی ہے, آپ کو خاندان ملا ہے, آپ کو وقت ملا ہے, آپ کو اولاد ملی ہے, آپ کو روپیہ پیسہ ملا ہے, آپ کو چھت ملی ہے, آپ کو نوکری ملی ہے. یہ سب نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے. اب نعمت اگر بڑھ جائے, نعمت اگر بڑھ جائے, یعنی ایک روٹی تو نعمت, اور اگر 10 روٹیاں ہو جائیں تو نعمت میں برکت. کوئی بھی چیز اگر بڑھ جائے, کوئی بھی نعمت اگر بڑھ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برکت پڑھ دیں گے. سو نعمت اور برکت میں بڑا فرق ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ برکتوں کے لیے شکر کریں. اس کو پتا ہے جس کو نعمت دینا آتا ہے اس کو نعمت اور برکت ڈلوانا بھی آتا ہے. دیکھیے یہ کہتا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. اچھا, یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا نعمت کے لیے, عبرانی لفظ, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کو گمل کہتے ہیں. یہ وہی لفظ گمل ہے جو بائبل مقدس میں کیمل کے لیے یعنی اونٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی نعمتیں جو ہیں وہ ایک اونٹ کی مانند ہے. اونٹ کیا کرتا ہے پتا؟ اونٹ کیا کرتا ہے؟ اونٹ صحرا کا جہاز ہے. وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے. اونٹ بغیر پانی پیے کتنے ہی دن گزار دیتا ہے. اونٹ بائبل مقدس میں امارت کی نشانی ہے, امیر ہونے کی نشانی ہے. ایوب کے پاس بہت سے اونٹ تھے, ابراہیم کے پاس بہت سے اونٹ تھے, اور لدے بھی اونٹ تھے. اونٹ جو ہے وہ بائبل مقدس میں امارت کی, امیر ہونے کی نشانی ہے. اور یہ دونوں باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی اونٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے, اور دوسرا وہ امیر ہونے کی نشانی ہے. نعمتیں بھی یہی کرتی ہیں. نعمتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی آپ کو خدا کی طرف سے امیر بنا دیتی ہیں. چاہے وہ خدا کی نگاہ میں, چاہے وہ دنیا کی نگاہ میں, وہ آپ کو امیر بنا دیتی ہیں. دوسری نعمتیں جو ہیں وہ ایک درجے سے دوسرے درجے پر لے جاتی ہیں. یعنی آپ اگر نچلے درجے پر ہیں روحانیت میں, نصیحت میں, تو نعمتیں آپ کو اگلے اوپر کے درجے پہ لے جائیں گے. لیکن صرف اس کو جو ان کو فراموش نہیں کرتا, جو یہ جانتا ہے کہ مجھے نعمت ملی ہے تو میں نے واپس خدا کے لیے استعمال کرنی ہے. اگر نعمت کو آپ اپنے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ آپ کا درجہ نہیں بڑھائے گی, وہ آپ کا درجہ گرا دے گی. وہ اونٹ نہیں بنے گی. ہوگا کیا اگر آپ ایک درجے سے دوسرے درجے پہ نہیں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کو خدا نے روپیہ پیسہ دیا ہے, زندگی دی ہے, آپ کو بچے دیے ہیں, آپ کو نوکری دی ہے, آپ کو وقت دیا, آپ کو طاقت دی ہے, اور آپ کو خدا کے لیے استعمال نہیں کر رہے اور درجہ ب درجہ اوپر نہیں آ رہے, تو پھر ایک بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. اور وہ مسئلہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. نعمت تو اونٹ ہی ہے, نعمت تو اونٹ کی طرح ہے, اس نے تو آپ کو آگے بڑھانا ہے. انسان اگر اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اونٹ اسے لے کے جاتا ہے. انسان اگر اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اونٹ اسے درجہ ب درجہ آگے بڑھاتا ہے, اور یہی ایک طبعی اور قدرتی طریقہ ہے. اسی طرح انسان کے تابع اگر نعمتیں ہوں, انسان کے اختیار میں اگر نعمتیں ہوں, تو وہ نعمتیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں, درجہ ب درجہ اوپر بڑھتی ہیں. لیکن اگر اونٹ انسان کے اوپر بیٹھ جائے,
اگر اونٹ انسان کے اوپر بیٹھ جائے پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑا سا اونٹ کسی آدمی کے اوپر بیٹھ جائے پھر کیا ہوگا؟ ہلاکت ہو جائے گی نا. تو اگر آپ خدا کی نعمتوں کو خدا کے گھر میں خدا کی جگہ پر استعمال نہیں کر رہے تو آپ نعمتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, آپ اس اونٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. آج وقت ہے, داؤد آپ سے کہتا ہے باہر نکل آؤ, ان نعمتوں کو خدا کے سپرد کر دو تاکہ یہ نعمتیں تمہیں آگے بڑھائیں. تم ان نعمتوں کو مت لے کے چلو, یہ نعمتیں تمہیں لے کے آگے بڑھیں گی, یہ درجہ بدرجہ تمہیں آگے لے کر جائیں گی. اونٹ کے نیچے مت بیٹھیے, اونٹ کے اوپر بیٹھیے, اونٹ کا اختیار یسوع کو دے دیجیے. اونٹ جب تک آپ کے ہاتھ میں اس کی نلی رہے گی, اس کا اختیار رہے گا, وہ آپ کے اوپر ہی بیٹھا رہے گا. لیکن جیسے اس کا اختیار آپ خدا کو دے دیں گے, آپ نعمت کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور وہ خدا کی راہ میں چلنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا چلا جائے گا. اے میری جان, خدا ان کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. میری جان, خدا ان کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. آج ہم جب اس آیت تیسری آیت میں آئیں گے تو اس بات کا ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. تیسری آیت میں یہ مکاشفہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. داؤد یہ مکاشفہ اور گہرے میں کھول دیتا ہے. تیسری آیت کا شروع کہتا ہے تو تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, مجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. بدکاری اور بد کرداری, میں دوبارہ بول رہا ہوں, بدکاری اور بد کرداری یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. بد کرداری جو ہے وہ کردار میں ہوتی ہے. کردار کہاں ہوتا ہے؟ وہ بدن کے اندر ہوتا ہے. بد کرداری یعنی آپ اگر کوئی بدن کے اندر گناہ کریں گے, یعنی آپ بدن کے اندر کوئی غلط اعمال پیش کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بد کرداری. اور بد کردار ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. وہ کام جو خدا کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں, ہم اس کے حکموں کو مانتے نہیں, ہم بد کردار ہو جاتے ہیں کلام کے. جب ہم بد کردار ہو جاتے ہیں تو بدن کو تو کچھ نہیں ہوتا, اس نے تو کر لیا جو کرنا تھا. وہ ایک لوڈ, وہ ایک وزن جو ہے وہ روح پہ ڈال دیتا ہے, اس کو بدکاری کہتے ہیں. اور ہماری روح جو ہے وہ بدکاری کے وزن میں دبتی چلی جاتی ہے. اور روح جو ہے وہ اس بوجھ میں ہے, اس بوجھ کو صرف یسوع ہی ہٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. اس بوجھ کو صرف یسوع ہی ہٹا سکتا ہے. تیسری آیت میں جب وہ بات کرتا ہے وہ کہ ساری بدکاری کہاں چلی گئی؟ روح میں. تو یہ تمام بیماریوں سے شفا, بیماری کہاں آتی ہے؟ بدن میں. روح میں بدکاری چلی گئی, بدن میں بیماری آ گئی. پہلی دو آیتوں میں اس نے جان کا ذکر کیا, اگلی ہی آیت میں اس نے روح اور بدن کو بھی چھیڑ لیا. اس نے انسان کو مکمل طور پر پیش کر دیا. آپ کی بیماریاں اور ان کا جڑ جو ہے وہ جان میں ہے. جیسے ہی جان جو ہے وہ کہے گی کہ بڑبڑانا شروع کرے گی, خدا کی ناشکرگزاری شروع کرے گی, بیماریاں بھی آئیں گی, بدکاریاں بھی آئیں گی. اگر آپ خدا کے حضور میں جھکے رہیں گے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کریں گے تو وہ آپ کو شفا ملے گا اور وہ آپ کو بڑھائے گا. آپ کس بات کی شکر گزاری کرنی ہے؟ اس بات کی شکر گزاری کرنی ہے کہ میں بطور گنہگار, مجھے بطور گنہگار خدا نے معاف کیا. میں بیمار تھا, مجھ بیمار شخص کو خدا نے شفا دی. میں غلام تھا, مجھ غلام کو خدا نے آزاد کیا. میں تو کوئی نہیں تھا, خدا نے مجھے بیٹا بنایا اور بیٹا بنا کر مجھے اس نے تاج پہنا دیا. میں بیٹا بن گیا. اب خدا بیٹا بھی نہیں رہنے دے رہا, وہ مجھے مقدس قوم میں لے کر آیا ہے اور مقدس قوم میں لا کر وہ مجھے آسودہ کر. کیا اس شکر گزاری نہیں ہے؟ یہ شکر گزاری کی باتیں ہیں. اگلی آیت میں آؤں گا اور جلدی سے اس کو ختم کریں گے. وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر رحمت, شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. جب آپ اس دنیا میں ہیں اور خدا یسوع مسیح میں ہیں تو یہ بات تو پتہ نہیں آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ آپ جب آسمان پہ جائیں گے تو آپ کو تاج ملے گا, زندگی کا تاج ملے گا. لیکن اسی دنیا کے اندر
नहीं पहनते हैं, ना गुलाम पहनते हैं, ना नौकर पहनते हैं, तो आसमान पहनता है, वो बादशाह की औलाद पहनती है ना। हम कौन हैं? हम बादशाहों के बादशाह की, सिर्फ बादशाह की औलाद नहीं है, हम बादशाहों के बादशाह की औलाद, खुदावंदों के खुदावंद की औलाद है। अच्छा, इस बात को आपको समझ आती है, बादशाहों का बादशाह? ये बात समझते हैं आप? क्योंकि उर्दू में बादशाहों के बादशाह के लिए बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको शहंशाह कहते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ने इसको नहीं इस्तेमाल किया, शहंशाह के लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल किया। बाइबल मुक़द्दस ने बड़े खास तौर पर बादशाहों का बादशाह कहा। समझते हैं क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। वो बादशाहों का बादशाह है, आई समझ? वो बादशाहों का, आप कौन हुए? आप बादशाह हैं, आप उसकी मलका हैं, आप ही तो इस दुनिया के इख्तियार वाले हैं, और आपको ही इस दुनिया का इख्तियार दिया गया, और यही इख्तियार अब्लीस ने छीना था, और यीशु ने आकर बादशाहों को, अपने बादशाहों को वापस इख्तियार छीन कर दे दिया, और हम ही तो वो बादशाह हैं, हम ही तो इख्तियार वाले हैं। और बादशाह अगर ताज ना पहने तो वो बादशाह नहीं कहलाता। हम बादशाह हैं, आपको अपनी पोजीशन की समझ आनी चाहिए। जब तक आप बादशाह के दर्जे पर नहीं आएंगे, वो बादशाहों का बादशाह नहीं बन सकेगा। अगर आप उसको बादशाहों का बादशाह बनाना चाहते हैं तो आप बादशाहत में आएंगे। आप बादशाह हैं, आप अपने घर के बादशाह हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर बादशाहत कर रहे हैं, आप उनको जो कुछ सिखाएंगे वो सीखेंगे। आपको इख्तियार दिया गया आपकी औलाद का, आपको इख्तियार दिया गया आपके खानदान का, आपको इख्तियार दिया गया, और हर इख्तियार वाला जो है वो बादशाह कहलाता है। और हमारा रसूल बादशाहों का बादशाह, उसने आपके सर के ऊपर शफ़क़त और रहमत का ताज रखा। जब बादशाहों का बादशाह शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है तो दुनिया के बादशाह झुकते चले जाते हैं। राहब बादशाह के बारे में आप जानते हैं। राहब के पास जब दो जासूस आए थे और उसने उनको बचाया था, आपको याद है ना? उसको बचा दिया था, छुपा दिया था, और फिर एक खिड़की से पीछे उतार दिया। जब उनको उतार रही थी तो उसने एक बात कही उनसे, उसने फरमाइश की, उसने कहा मैं जानती हूँ, बल्कि मेरी पूरी कौम जानती है कि तुम्हें ये शहर मिल गया हो, बस मेरा और मेरे घराने का ख्याल रखना। मैं ये आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं इसे कुछ समझाना चाहता हूँ। आप ये आयत आपको यशवा 2 बाब 9 से 11 आयत है। 2 आयतें आपके सामने रखूंगा और यहाँ पर मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। 2 आयतें हैं, यशवा 2 बाब 9 से 11 आयत। लिखा है, ये वो वक्त है जब राहब बादशाह उन 2 जासूसों से बात कह रही है और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेयून और ऊट से जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। समझिए, अभी यरू गिरा नहीं है, अभी यरू कायम है, और अभी यरू की सिर्फ जासूसी की जा रही है। और लिखा है, वो कहते हैं कि हमारी जान घुली जा रही है, हमने तो तुम्हारी बातें सुनी। आपको पता है, बनी इस्राएल कौम जब मिस्र से निकली और यरू तक पहुंची तो कितना वक्त हो गया हुआ था? आपको मालूम है कितना टाइम हो गया हुआ था? आपको शायद अंदाजा नहीं है। एक नस्ल का टाइम हो गया हुआ था, एक नस्ल खत्म हो गई भी थी। वो मूसा की रहनुमाई में निकले थे, मूसा भी नहीं था, अब वो यशवा की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। एक नस्ल खत्म हो गई भी थी, लेकिन आप कलाम की बात सुने, वो कहती है, राहब बादशाह हमने तुम्हारी बातें सुनी हैं और हमारी कौम
تمہارے خدا کے آگے اور تمہارے روب کے آگے گھلی چلی جاتی ہے. تمہارا روب اتنا زیادہ ہے, تمہارے آنے کی خبر ملی, ہماری قوم تو اندر سے گھل چکی ہوئی ہے, ختم ہو گئی ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ شفقت اور رحمت کا تاج پہنتے ہیں. یہ ہوتا ہے کوئی آپ کے سامنے عمر بھر ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. شفقت اور رحمت کا تاج جب آپ پہنیں گے تو کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں, ہم اپنی حیثیت کو سمجھتے نہیں, ہم اپنے وقار کو سمجھتے نہیں, ہم اپنے جو اوقات ہے خدا کی نگاہ کو سمجھتے نہیں. ہم تو خود ہی اندر سے اندر خود ہی بھولے جا رہے ہیں, کسی کو کیا بھولنے کا موقع دیں گے. وہ کام جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں, وہ کام جو گواہی کی صورت میں آپ کی زندگی میں ہے, جب وہ لوگ سنیں گے تو یہوہ خدا کے آگے وہی گھٹنے ٹیک دیں گے. لیکن تب گھٹنے ٹیکیں گے جب آپ گواہیاں سنائیں گے, جب آپ بولیں گے, تب ان کو سمجھ آئے گی کہ یہوہ خدا زندہ خدا ہے. جب اس کے بادشاہ اور ملکائیں بولے گی تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ کون بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آج وقت ہے کہ آپ بولیں, اے میری جان خداوند کو مبارک ہے, اے میری جان خداوند کو مبارک ہے, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئیے آج وقت ہے کہ آپ اپنی گواہیاں اپنی زندگی تک محدود نہ رکھیں, اپنے گھرانوں میں بیان کریں. وہ بڑے بڑے کام جو اس نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں, اور وہ نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں ان کے نیچے نہ بیٹھے, ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ وہ نعمتیں آپ کو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درجے پر لے کر جائیں. درجہ بدرجہ وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, حصہ بہ حصہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے, سینہ بہ سینہ وہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن تب جب آپ اس کو اس کام کے لیے اجازت دیں گے. آئیے ہم مل کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آج اس کو اجازت دیں کہ وہ آج ہمیں بڑھائے. آئیے آج ہم مل کر اس کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے لیے شفقت اور رحمت کا تاج دوبارہ سے ہمیں پہنائے, اور ہم لوگوں کے بیچ اتر کے جائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہوہ خدا اتنا بڑا ہے. آج کے بعد سے کوئی زندگی خاموش نہ رہے, اور وہ باتیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کے گھرانے میں کی ہیں لوگوں میں بیان کرے. تو اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا. وہ گواہی جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا سننا چاہتی ہے. آئیے اپنا منہ کھولے.